کہ آج ہمارے سماجی رویوں کے اندر ایک اور بڑی خرابی اس وجہ سے ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اسی طرح سنتے ہیں اور آگے اس کو نقل کر دیتے. کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی جستجو نہیں ہے، بس بات سنی ہے اور اس بات کو پکڑ لیا، اس پر سوار ہو گئے ہیں اور سڑ پٹ اس کو دوڑانا شروع کر دیا. یہ بڑی بدبختی اور بڑی بد نصیبی ہے. اسلام نے ہماری کیا تربیت کی ہے؟ بات ہم کر رہے ہیں کہ جو سماجی اور معاشرتی خرابیاں کس وجہ سے آتی ہیں، اور بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے. قرآن نے ہماری کیا تربیت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا تربیت فرمائی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس فاسق، مشکوک کردار کا آدمی، تو ایسی نہ پکڑ لو، ہوائی بات کو پکڑو اور آگے چل پڑو، اس کی پوری تحقیق کر لو. یہ کیوں کہا ہمیں کہ ایکم والظن، یہ گمان، اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو. خواہ مخواہ دوسرے کے بارے میں گمان کرنا جبکہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے. منع کر دیا ہمیں کہ کسی کے بارے میں اس وقت تک مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم کوئی نیگیٹو انداز میں سوچیں جب تک ہمارے پاس اس کی ایک دلیل موجود نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس علم کی بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا اس کی بنیاد پر بھی فیصلہ نہیں فرماتے تھے. بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے. عبداللہ بن ابی نے تو اپنے آپ کو بالکل ہی نکھار دیا نا. آپ لوگوں کے کردار کے بارے میں واقف ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پردہ رکھتے تھے. اللہ کی طرف سے آپ کو خبریں پہنچا دی جاتی تھی. ہمیں تعلیم یہ دی کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی. اکثر گمان گناہ ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، بدگمانی کے مواقع سے بچنا ہے، دوسروں کو اپنے بارے میں بدگمانی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ اس کی رائے آپ کے بارے میں خراب نہ ہو. اگر کوئی ایسے مواقع پیدا ہوئے ہیں تو اس کی وضاحت آپ خود کر دیں. اس نے آپ کو دیکھا کہ آپ تو شراب خانے سے نکل رہے ہیں، 2-4 دفعہ دیکھا. بدگمانی کا خطرہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی شراب پیتا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یہاں ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے یہ ماحول نہیں ہے، میں ان معاشروں کی بات کر رہا ہوں جہاں یہ چیزیں عام ہیں. تو وہاں کوئی مسلمان چلا گیا تو ظاہر لوگ تو یہ سوچیں گے نا کہ شاید یہ بھی شراب پیتا ہے. اگر کوئی شخص اس کو ایسا نظر آئے جو اس کو جاننے والا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے سامنے وضاحت کرے کہ بھائی میں ادھر جو گیا تھا تو کوئی ایمرجنسی تھی، مجبوری تھی، فلاں آدمی سے مل کر آ رہا ہوں، ورنہ یہاں آنا نہیں ہے میرا، تاکہ اس کو بدگمانی سے بچائیں، بدگمانی کے مواقع سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسی مجلسوں سے اجتناب کریں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے سواری پر اور آپ کے ساتھ ایک زوجہ محترمہ سواری پر تشریف فرما تھی. صحابہ موجود تھے، آپ نے سلام کیا، تشریف لے گئے، پھر واپس آئے اور صحابہ سے کہا کہ بھائی یہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ تمہاری فلاں ماں ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں گے؟ اور واقعی اس چیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صحابہ حضور کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں گے، پتہ نہیں کون عورت ساتھ ہے. لیکن اصل میں اس طرز عمل سے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بات سمجھائی، ہمیں یہ بات سکھائی کہ اگر ایسے مواقع پیدا ہوں تو بدگمانی کرنے سے بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بدگمانی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ تربیت فرمائی ہماری. اور اگر ہمارے پاس کوئی تحقیق اور جستجو کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو پھر میرے بھائیوں بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان چپ کرے، چپ اختیار کر لے. اس لیے کہ اس دنیا میں چپ رہنا بھی بسا اوقات اتنا ہی ضروری ہے جتنا بولنا ضروری ہوتا ہے. ہم نے شاید سمجھا ہوا ہے کہ زبان اس لیے ہے کہ آدمی بولتے چلا جائے. بہت سارے معاملات کے اندر خاموشی بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ تحقیق کا نہیں ہے. تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں بدگمان ہونے کی بجائے، بدگمانی کرنے کی بجائے بالکل پازیٹیو اپروچ رکھتے ہوئے، مثبت ذہن رکھتے ہوئے، صحیح سوچتے ہوئے اس وقت تک لوگوں کے بارے میں اچھی رائے رکھیں جب تک میرے اور آپ کے پاس کوئی اس کی واضح دلیل موجود نہ ہو. ایسے نہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی شروع کریں.